فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یعنی جس آدمی کو اپنی زندگی کے اندر لوگوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ادب کرنا آ گیا، وہ انسان دنیا کے اندر بھی خوش نصیب ہیں۔ اور جس آدمی کو ادب سے محرومی حاصل ہوئی، یعنی جس آدمی کے اندر لوگوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ادب اور احترام نہیں ہے، وہ دنیا کا بد نصیب آدمی ہے۔ چنانچہ اس کے اوپر ہمارے اکابرین نے علم کے ساتھ ساتھ ادب کو بھی عملی طور پر کر کے بتلایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں بتائی کہ میں نے 4 چیزوں کا بہت احترام کیا ہے، 4 چیزوں کا میں نے بہت ہی ادب کیا ہے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے لکھی ہے کہ جس لکڑی کے سہارے میں چلتا تھا اس کا جو سرا اور حصہ زمین کے اوپر لگتا تھا، اس حصے کو میں نے جو ہے کبھی کعبے کی طرف رکھ کے کر کے نہیں رکھا ہے، یعنی میں نے کعبۃ اللہ کا اتنا احترام کیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ میں نے رزق کا اتنا احترام کیا کہ جب آخری عمر کے اندر چارپائی کے اوپر بیٹھ کر کھانے کی نوبت آتی تھی تو میں خود جو ہے پایتنی کی طرف، یعنی جہاں پیر پھیلا کر جس طرف آدمی سوتا ہے وہاں پر میں خود بیٹھتا تھا، اور سرانے کی طرف، یعنی جہاں آدمی سر رکھ کے سوتا ہے وہاں پر خود کھانے کو رکھتا تھا۔ میں نے رزق کا اتنا احترام اور ادب کیا ہے۔ تیسری بات حضرت فرماتے ہیں کہ جب جس ہاتھ سے میں استنجا کرتا تھا، طہارت حاصل کرتا تھا، اس ہاتھ کے اندر میں نے کبھی پیسوں کو نہیں پکڑا، کیونکہ پیسے اور مال جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ملا ہوا رزق ہے، تو رزق کو میں اس ہاتھ سے نہیں پکڑتا تھا جس ہاتھ سے میں طہارت حاصل کرتا تھا، یعنی آدمی طہارت بائیں ہاتھ سے ہی کرتا ہے، تو اس ہاتھ میں میں نے کبھی پیسے نہیں پکڑے۔ چوتھی بات حضرت فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر میں اپنی کتابوں کو رکھتا تھا اس جگہ پر جو ہے اس کے اوپر جو ہے میں اپنے استعمال شدہ کپڑے کبھی نہیں لٹکاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی سرخرو فرمایا، اور اتنے اونچے اونچے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنچایا کہ آدمی سالوں کے جد و جہد اور مجاہدے کے بعد بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا، بلکہ ہمارے اکابرین کو تو ہم نے دیکھا ہے، خود الحمدللہ ہم نے بہت بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، ہمارے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیں بھی، حالانکہ ہم ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے، ان کے سامنے بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، پھر بھی اتنے احترام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ ہمیں وہ آواز دیتے تھے، کبھی بھی انہوں نے غیر مہذب الفاظ سے ہمیں نہیں بلایا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہر چیز کے اندر وہ ادب کو اور احترام کو ملحوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں با ادب با نصیب بنائے، بے ادب بے نصیب بننے سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔